الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 26 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ کتاب ہم حرف با حرف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ زیادہ ضخیم نہیں ہے، ایک ہی جلد ہے صرف، اور تقریباً آدھی ہم نے پڑھ لی ہے اللہ کی رحمت سے۔ مزید آدھی ہم ان 25 لیسنز میں اللہ کی رحمت سے مکمل کر لیں گے، تو یوں انشاءاللہ تعالی سیمیسٹر 2 میں ہماری یہ کتاب کمپلیٹ ہو جائے گی، اور پھر سیمیسٹر 3 اور 4 میں اس کی جگہ پہ انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کی تفسیر پڑھا کریں گے، اس کو پھر زیادہ ٹائم مل جائے گا، اور یوں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم 2 سال میں مکمل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ قرآن پاک کو بھی ہم نے ہر آیت کا ترجمہ اور تفسیر مکمل پڑھنا ہے اللہ کی رحمت سے۔ 11واں باب ہے، ہجرت کا 6واں سال ہے اس میں، صفحہ نمبر 346۔ بیت الرضوان و صلح حدیبیہ۔ اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہم اور شاندار واقعہ بیت الرضوان اور صلح حدیبیہ ہے۔ تاریخ اسلام میں اس واقعہ کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اسلام کی تمام آئندہ ترقیوں کا راز اسی کے دامن سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو بظاہر یہ ایک مغلوبانہ صلح تھی، مگر قرآن مجید میں خداوند عالم نے اس کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ ذوالقعدہ، اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ ذوالقعدہ کون سا ہے؟ 11واں۔ یہ کب آتا ہے؟ ذوالحجہ سے پہلے۔ 6 ہجری میں ہجرت کے 6ٹھے سال، یعنی کہ مدینہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو 6ٹھا سال جب تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تھا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مقام اسفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کافروں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے تمام ہم نوا قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر مقام بلدہ میں پڑاؤ ڈال دیا، اور خالد بن الولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ دونوں 200 چنے ہوئے سواروں کا دستہ لے کر، یعنی کہ اسپیشل جو ان کے آرمی کے بندے تھے، ان کو لے کر مقام غمیم تک پہنچ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستہ میں خالد بن الولید کے سواروں کی گرد نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہراہ سے ہٹ کر سفر شروع کر دیا اور عام راستہ سے کٹ کر آگے بڑھے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پانی کی بے حد کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا، وہ چند گھنٹوں ہی میں خشک ہو گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیاس سے بےتاب ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے پیالہ میں اپنا دست مبارک ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا غسالہ اور اپنا ایک تیر ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ انگلیوں سے چشمے جاری ہونے کا واقعہ یہ مدینہ پاک میں بھی ایک دفعہ ہوا تھا، تو اس پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شعر بھی ہے: انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔
سبحان اللہ۔ بیت رضوان مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کفار قریش کا ایک عظیم لشکر جنگ کے لیے آمادہ ہے، اور ادھر یہ حال ہے کہ سب لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں جوئیں بھی نہیں مار سکتے، تو آپ نے مناسب سمجھا کہ کفار مکہ سے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے کسی کو مکہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ اس کام کے لیے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار قریش میرے بہت ہی سخت دشمن ہیں، اور مکہ میں میرے قبیلہ کا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ کو ان کافروں سے بچا سکے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا۔ انہوں نے مکہ پہنچ کر کفار قریش کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صلح کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مالداری اور اپنے قبیلے والوں کی حمایت و پاسداری کی وجہ سے کفار قریش کی نگاہوں میں بہت زیادہ معزز تھے، اس لیے کفار قریش ان پر کوئی دراز دستی نہیں کر سکے، یعنی دست دراز مطلب حملہ کرنا، بلکہ ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے اپنا عمرہ ادا کر لیں، مگر ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ہرگز کعبہ کے قریب نہ آنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیے کبھی ہرگز اکیلے اپنا عمرہ نہیں ادا کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس پر بات بڑھ گئی اور کفار نے آپ کو مکہ میں روک لیا، مگر حدیبیہ کے میدان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار قریش نے ان کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جانثار رہو گے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہایت ہی ولولہ انگیز جوش و خروش کے ساتھ جان نثاری کا عہد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیعت الرضوان ہے۔ حضرت حق جل مجدہ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بیعت اور اس درخت کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ فتح میں اس طرح فرمایا کہ یقیناً جو لوگ اے رسول تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی سورہ فتح میں دوسری جگہ ان بیعت کرنے والوں کی فضیلت اور ان کی اجر و ثواب کا قرآن مجید میں اس طرح خطبہ پڑھا کہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، پھر ان پر اطمینان اتار دیا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ لیکن بیت الرضوان ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ وہ باعزت طور پر مکہ میں زندہ و سلامت تھے، اور پھر وہ بخیر و عافیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر بھی ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کیوں کر ہوئی؟ حدیبیہ میں سب سے پہلا شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بدیل بن ورقہ خزاعی تھا۔ ان کا قبیلہ اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلیف اور انتہائی مخلص اور خیرخواہ تھے۔ بدیل بن ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ کفار قریش نے کثیر تعداد میں فوج جمع کر لی ہے، اور فوج کے ساتھ راشن کے لیے دودھ والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو خانہ کعبہ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قریش کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کے ارادہ سے نہیں آئے اور نہ ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم یہاں صرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ مسلسل لڑائیوں سے قریش کو بہت کافی جانی و مالی نقصان پہنچ چکا ہے،
لہٰذا ان کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ وہ جنگ نہ کریں، بلکہ مجھ سے ایک مدت معینہ تک کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیں اور مجھ کو اہل عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اگر قریش میری بات مان لیں تو بہتر ہوگا، اور اگر انہوں نے مجھ سے جنگ کی تو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ میری گردن میرے بدن سے الگ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بدیل یا بدیل بن ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام لے کر کفار قریش کے پاس گیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو میں ان کا پیغام تم لوگوں کو سناؤں۔ کفار قریش کے شرارت پسند لونڈے جن کا جوش ان کے ہوش پر غالب تھا شور مچانے لگے کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہمیں ان کا پیغام سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن کفار قریش کے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں نے پیغام سنانے کی اجازت دے دی، اور بدیل بن ورقہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت صلح کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ سن کر قبیلہ قریش کا ایک بہت ہی معمر کہتے ہیں زیادہ عمر والا، اور معزز یعنی ان کے ہاں عزت والا سردار عروہ بن مسعود ثقفی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے قریش، کیا میں تمہارا باپ نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا کیا تم لوگ میرے بچے نہیں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا میرے بارے میں تم لوگوں کو کوئی بدگمانی تو نہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سمجھداری اور بھلائی کی بات پیش کر دی، لہٰذا تم لوگ مجھے اجازت دو کہ میں ان سے مل کر معاملہ طے کروں۔ سب نے اجازت دے دی کہ بہت اچھا، آپ جائیے۔ عروہ بن مسعود وہاں سے چل کر حدیبیہ کے میدان میں پہنچا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ بدیل بن ورقہ کی زبانی آپ کا پیغام ہمیں ملا۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے لڑ کر قریش کو برباد کر کے دنیا سے نیست و نابود کر دیا تو مجھے بتائیے کہ آپ سے پہلے کبھی کسی عرب نے اپنی ہی قوم کو برباد کیا ہے؟ اور اگر لڑائی میں قریش کا پلہ بھاری پڑا تو آپ کے ساتھ جو یہ لشکر ہے، میں ان میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ بن مسعود کا یہ جملہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر و ضبط کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے تڑپ کر کہا کہ اے عروہ، چپ ہو، جا اپنی دیوی لات کی شرمگاہ چوس۔ کیا ہم بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ یہاں پر مجھے وہ قبلہ امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز اور ان کا بیان یاد آ گیا کہ وہ اکثر اس روایت کو بھی بیان فرماتے تھے گاہے بگاہے، اور بڑے اچھے انداز سے وہ مطلب کیا شان تھی ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق کی رحمت فرمائے، ان کے فیضان کو عام کرے۔ تو یہ دیکھیں کہ سیرت کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نا بالاستیاب، تو ہر چیز پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم صرف سیرت کے عنوان پہ بیانات سنتے ہیں میلاد شریف کے موقع پہ یا کسی اور جمعہ کے خطبہ میں، تو وہ ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے، خاص عنوان ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک نے ہی توفیق دی ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے ہر چیز کو سمجھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ یہاں کہنے کا یہ مقصد ہے کہ غیرت ایمانی مطلب ہونی چاہیے، اور کفار سے کب کیسے بات کرنی ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا۔ ہر وقت جی 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 یہ اچھا انداز نہیں ہے۔ جب بات آ گئی ہے وفاداری کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وفاداروں کی کہ جنہوں نے گھر بار جان مال اولاد سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار کر دیا، اور ان جیسوں کو اگر کوئی تانا دے کہ یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ظاہر ہے ان کا ایک انداز ہے
جو انہوں نے مطلب اس کافر کو اس طرح مخاطب فرمایا۔ عروہ بن مسعود نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابو بکر ہیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اے ابو بکر، اگر تیرا ایک احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا بدلہ میں اب تک تجھ کو نہیں دے سکا ہوں تو میں تیری اس تلخ گفتگو کا جواب دیتا۔ عروہ بن مسعود اپنے کو سب سے بڑا آدمی سمجھتا تھا، اس لیے جب بھی وہ حضور سے کوئی بات کہتا تو ہاتھ بڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک پکڑ لیتا تھا اور بار بار آپ کی مقدس داڑھی پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ننگی تلوار لے کر حضور کے پیچھے کھڑے تھے، وہ عروہ بن مسعود کی اس جرأت اور حرکت کو برداشت نہ کر سکے۔ عروہ بن مسعود جب ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا قبضہ اس کے ہاتھ پر مار کر اس سے کہتے کہ ریش مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا لے۔ عروہ بن مسعود نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ تو عروہ بن مسعود نے ڈانٹ کر کہا کہ اے دغاباز، کیا میں تیری عہد شکنی کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں؟ یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آدمیوں کو قتل کر دیا تھا جس کا خون بہا۔ عروہ بن مسعود نے اپنے پاس یہ ادا کیا تھا، یہ اسی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھنے لگا اور پوری لشکرگاہ کو دیکھ بھال کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حیرت انگیز اور تعجب خیز عقیدت و محبت کا جو منظر دیکھا تھا، اس نے اس کے دل پر بڑا عجیب اثر ڈالا تھا۔ چنانچہ اس نے قریش کے لشکر میں پہنچ کر اپنا تأثر ان الفاظ میں بیان کیا۔ اب سنیے۔ اے میری قوم، خدا کی قسم، جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا کھنکار تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی میں پڑتا ہے اور وہ فرط عقیدت سے اس کو اپنے چہرے اور اپنی کھال پر مل لیتا ہے، اور اگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی تعمیل کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں، اور وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کے دھون کو اس طرح لوٹتے ہیں کہ گویا ان میں تلوار چل پڑے گی، اور وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر دیکھ نہیں سکتا۔ اے میری قوم، خدا کی قسم، میں نے بہت سے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں کیسر، کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی باریاب ہو چکا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنی تعظیم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کی یہ گفتگو سن کر قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے جس کا نام حلیس تھا کہا، تم لوگ مجھ کو اجازت دو کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ قریش نے کہا کہ ضرور جائیے۔ چنانچہ یہ شخص جب بارگاہ رسالت کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا تم لوگ قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دو اور سب لوگ لبیک پڑھنا شروع کر دو۔ اس شخص نے جب قربانی کے جانوروں کو دیکھا اور احرام کی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لبیک پڑھتے ہوئے سنا تو کہا، سبحان اللہ، بھلا ان لوگوں کو کس طرح مناسب ہے کہ بیت اللہ سے روک دیا جائے۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر کفار قریش کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ قربانی کے جانور ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور وہ سب احرام کی حالت میں ہیں، لہٰذا میں کبھی بھی یہ رائے نہیں دے سکتا کہ ان لوگوں کو خانہ کعبہ سے روک دیا جائے۔
اس کے بعد ایک شخص کفار قریش کے لشکر میں سے کھڑا ہو گیا جس کا نام مکرز بن حفص تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو تم لوگ وہاں جانے دو۔ قریش نے کہا تم بھی جاؤ۔ چنانچہ یہ چلا، جب یہ نزدیک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکرز یہ بہت ہی لچا آدمی ہے، یعنی گھٹیا آدمی ہے۔ اس نے آپ سے گفتگو شروع کی، ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ناگہاں سہیل بن عمرو آ گیا۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیک فالی کے طور پر فرمایا کہ سہیل آ گیا، لو اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا، یعنی آسان ہو گیا۔ چنانچہ سہیل نے آتے ہی کہا کہ آئیے ہم اور آپ اپنے اور آپ کے درمیان معاہدہ کی ایک دستاویز لکھ لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستاویز لکھنے کے لیے طلب فرمایا۔ سہیل بن عمرو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دیر تک صلح کی شرائط پر گفتگو ہوتی رہی۔ بالآخر چند شرطوں پر دونوں کا اتفاق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، آپ بسمی کا اللہم لکھوائیے جو ہمارا اور آپ کا پرانا دستور رہا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں لکھیں گے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سہیل کی بات مان لی اور فرمایا کہ اچھا اے علی، بسمی کا اللہم ہی لکھ دو، یعنی کہ اے اللہ تیرے نام سے شروع۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عبارت لکھوائی، ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ شرائط ہیں جن پر قریش کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کا فیصلہ کیا۔ سہیل پھر بھڑک گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم، اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے، نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، یہ اور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کو مٹا دو اور اس جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون مسلمان، آپ سے زیادہ کون مسلمان آپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ لیکن محبت کی عالم میں کبھی کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ سچے محب کو بھی اپنے محبوب کی فرما برداری سے محبت ہی کے جذبہ میں انکار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے نام کو تو کبھی ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے دکھاؤ میرا نام کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر انگلی رکھ دی، آپ نے وہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ بہرحال صلح کی تحریر مکمل ہو گئی۔ اس دستاویز میں یہ طے کر دیا گیا کہ فریقین کے درمیان 10 سال تک لڑائی بالکل موقوف رہے گی۔ صلح نامہ کی باقی دفعات اور شرطیں یہ تھیں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور صرف 3 دن مکہ میں ٹھہر کر واپس چلے جائیں۔ نمبر 3، تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار لے کر نہ آئیں، تلوار بھی نیام کے اندر رہ کر تھیلے وغیرہ میں بند ہو۔ 4، مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔ 5، کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ میں چلا جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ 6، قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ یہ شرطیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس پر بڑی زبردست ناگواری ہو رہی تھی، مگر وہ فرمان رسالت کے خلاف دم مارنے سے مجبور تھے۔ حضرت ابو جندل کا معاملہ، یہ عجیب اتفاق ہے کہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا لیکن ابھی اس پر فریقین کے دستخط نہیں ہوئے تھے کہ اچانک اسی سہیل بن عمر کے صاحبزادے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے گرتے پڑتے حدیبیہ میں مسلمانوں کے درمیان آن پہنچے۔ سہیل بن عمر اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس معاہدہ کی دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ابو جندل کو میری طرف واپس لوٹائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو اس معاہدہ پر فریقین کے دستخط ہی نہیں ہوئے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان دستخط ہو جانے کے بعد یہ معاہدہ نافذ ہوگا۔ یہ سن کر سہیل بن عمر کہنے لگا کہ پھر جائیے، میں آپ سے کوئی صلح نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے سہیل، تم اپنی طرف سے اجازت دے دو کہ میں ابو جندل کو اپنے پاس رکھ لوں۔ اس نے کہا، میں ہرگز کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میں پھر مکہ لوٹا دیا جاؤں گا تو انہوں نے مسلمانوں سے فریاد کی اور کہا کہ اے جماعت مسلمین، دیکھو میں مشرکین کی طرف لوٹایا جا رہا ہوں، حالانکہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمانوں کے پاس آ گیا ہوں۔ اور کفار کی مار سے ان کے بدن پر چوٹوں کے جو نشانات تھے، انہوں نے ان نشانات کو دکھا دکھا کر مسلمانوں کو جوش دلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر ایمانی جذبہ سوار ہو گیا اور وہ دندناتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ کیا آپ سچ مچ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ تو پھر ہمارے دین میں ہم کو یہ ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میرا مددگار ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے یہ وعدہ نہ فرماتے تھے کہ ہم عنقریب بیت اللہ میں آ کر طواف کریں گے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم کو یہ خبر دی تھی کہ ہم اسی سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر کہتا ہوں کہ تم یقیناً کعبہ میں پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ دربار رسالت سے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہی گفتگو کی جو بارگاہ رسالت میں عرض کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، وہ خدا کے رسول ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے کرتے ہیں، وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور خدا ان کا مددگار ہے، اور خدا کی قسم یقیناً وہ حق پر ہیں، لہٰذا تم ان کی رکاب تھامے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام عمر ان باتوں کا صدمہ اور سخت رنج اور افسوس رہا جو انہوں نے جذبہ بے اختیاری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ دی تھی۔ زندگی بھر وہ اس سے توبہ استغفار کرتے رہے اور اس کے کفارہ کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خیرات کی، غلام آزاد کیے۔ بخاری شریف میں اگرچہ ان اعمال کا مفصل تذکرہ نہیں ہے، اجمالاً ہی ذکر ہے، لیکن دوسری کتابوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال یہ بڑے سخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ ایک طرف حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کر رہے ہیں اور ہر مسلمان اس قدر جوش میں بھرا ہوا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر نکل پڑتیں۔ دوسری طرف معاہدہ پر دستخط ہو چکے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی ذمہ داری سر پر آن پڑی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور ہی کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے، اب ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ غرض حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح پا بزنجیر یعنی پیروں میں زنجیر پھر مکہ واپس جانا پڑا۔ جب صلح نامہ مکمل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اٹھو اور قربانی کرو اور سر منڈا کر احرام کھول دو۔
مسلمانوں کی ناگواری اور ان کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ فرمان نبوی سن کر ایک شخص بھی نہیں اٹھا، مگر ادب کے خیال سے کوئی ایک لفظ بول بھی نہ سکا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی بیوی ہیں ان سے اس کا تذکرہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ بھی نہ کہیں اور خود آپ اپنی قربانی کر لیں اور بال ترشوا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قربانی کر کے احرام اتارتے دیکھ لیا تو پھر وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے، تو سب لوگ قربانی کرنے لگے اور ایک دوسرے کے بال تراشنے لگے، مگر اس قدر رنج و غم میں بھرے ہوئے تھے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو یہ سبق آج کا یہاں تک ہم مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے اگلے جو بیانات ہیں وہ اگلے لیسن میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔